محالها سوى الأرض الذي هو الوجود كما هو المنظور عندهم وصرف في كلام الشيخ الرئيس وغيره من رؤساء هذا الفن فالباقي أن الأهلية البسيطة ليس إلا نفس الموجودية الموضوع وانتفاعه بنفسه فالباقي أن الأهلية المركبة وجود المحمول في نفسه وعدمه كذلك لكن على أن يكون في الغير فقد ظهر الفرق بينهما في ذلك المحكي عنه باحتمال إحداهما على الوجود والعدم الرابطيين بالمعنى الثاني دون الأخرى وعليه مدار تسمية البساطة والترتيب. اچھا اب اصل میں وَتَفْصِيلُهُ سے قبل کتاب کو دیکھا گیا تفصیلُهُ ان الوجود الرابطیہ دیکھا اس سے قبل شارح نے فرمایا کہ حکایت کے مرتبے میں تو حلیات بسیطہ اور مرکبہ سواسیتوں کی وجود رابطی پر مشتمل ہے. حکایت کے مرتبے میں تو دونوں وجود رابطی پر مشتمل ہے، لیکن محکی عنہ کے مرتبے میں آ کر تو فرق پتہ لگ گیا کہ محکی عنہ کے مرتبے میں حلیات بسیطہ وجود رابطی پر مشتمل نہیں ہے، مرکبات وجود رابطی پر مشتمل ہے. یہ بات کہی نا. تو مرکبات وجود رابطی پر محکی عنہ کے درجے میں مشتمل ہے اور حلیات بسیطہ نہیں. یہاں پر اصل میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وجود رابطی جو ہے یہ معقولات ثانویہ، وجود رابطی نسبت کا نام ہے نا، تو نسبت تو امور خارجیہ میں سے نہیں، امور عقلیہ میں سے، سمجھ رہے ہو؟ تو وجود رابطی جو ہے یہ عقلی شے، یہ موجود فی العقل ہے، موجود فی ذہن ہے، موجودات خارجیہ میں سے نہیں. سمجھے ہو؟ تو تم کہتے ہو کہ حلیات مرکبہ محکی عنہ کے درجے میں وجود رابطی پر مشتمل ہیں، تو میاں محکی عنہ کا جو درجہ ہوتا ہے قضیے کا، کبھی وہ امور خارجیہ میں سے ہوتا ہے، کبھی وہ امور ذہنیہ میں سے ہوتا ہے. محکی عنہ کا درجہ جیسے دیکھو زید کھڑا ہے نفس الامر میں، خارج میں کھڑا ہے، آپ نے کہا زید القائم، تو اس زید القائم یہ حکایت کا درجہ ہے نا، یہ الفاظ کا جو درجہ ہے. اور وہ جو بغیر لام کے کھلوتا ہے وہ کیا ہے؟ محکی عنہ ہے. ہاں وہ بغیر لام کے کھلوتا میں نے کہہ دیا، کھلوتے سے لام ہٹا دو. یہ سمجھے ہو؟ تو وہ جو نفس الامر میں کھوتا ہے سیدھا سیدھا دو ٹانگی، تو وہ کیا ہے؟ محکی عنہ. اور یہ زید قائم یہ کیا ہے؟
اس صورت میں تو محکی عنہ امر خارجی ہے، سمجھے ہو؟ لیکن میاں کبھی حکایت کے لیے جو محکی عنہ ہے وہ خارج میں نہیں ہوتی ہے، اس کا وجود خارجی نہیں ہوتا. تو محکی عنہ کبھی ذہنی کبھی خارجی. خارجی بھی ہوتا ہے نا محکی عنہ، ذہنی بھی ہوتا ہے. سمجھائیے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ الانسان کلی، الانسان کلی یا الانسان نوع، اس کا محکی عنہ خارج میں ہے. الانسان نوع کا محکی عنہ کدھر ہے؟ خارج میں ہے. تو اس کا محکی عنہ ذہنی ہے نا قضیہ. تو محکی عنہ کے تو ہوئے دو ظرف، کبھی خارجی کبھی، اور وجود رابطی کدھر ہے؟ وہ خاص بالعقل ہے، وہ معقولات ثانیہ میں سے ہے. تو جس وقت آپ کا محکی عنہ امر ذہنی ہو تو ٹھیک ہے کہ وہ محکی عنہ وجود رابطی پر مشتمل ہوگا. لیکن جس وقت آپ کا محکی عنہ امر خارجی ہو، وجود رابطی تو خارج میں ہے نہیں، تو حلیات مرکبہ کیسے شامل ہو جائیں گے محکی عنہ کے درجے میں وجود رابطی پر؟ نہیں سمجھے ہو؟ سمجھے ہو؟ اس لیے میں مطلقاً یہ کہہ دینا کہ حلیات مرکبہ جو ہے وہ تو مشتمل ہوتے ہیں وجود رابطی پر محکی عنہ کے درجے میں. تو یہ علی الاطلاق بات ٹھیک ہوگی. یہ اعتراض ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسرا ایک اور اعتراض بھی ہے کہ میاں حلیات بسیطہ کے متعلق تم نے کیا کہا کہ حلیات بسیطہ محکی عنہ کے درجے میں وجود رابطی پر مشتمل نہیں ہے، محکی عنہ کے درجے میں. تو حکایت میں تو ہے نا سواتیت، حکایت کے درجے میں تو حکایت کے درجے میں تو حلیات بسیطہ مشتمل ہیں وجود رابطی پر. تو محکی عنہ کے مرتبے میں نہیں ہے وجود رابطی پر مشتمل. تو صدق قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ صدق قضیہ یہ ہوتا ہے کہ قضیہ جو حکایت کا درجہ ہے یہ محکی عنہ کے مطابق تو قضیہ صادقہ ہے، اور محکی عنہ کے مطابق نہ ہو تو کاذب ہے اور یہ جھوٹا. صدق و کذب کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے کہ حکایت محکی عنہ کے مطابق تو قضیہ صادقہ ہے، مطابق نہ ہو تو کاذب ہے. تو حلیات بسیطہ میں جب حکایت کے مرتبے میں وجود رابطی ہے اور محکی عنہ میں نہیں ہے تو حکایت محکی عنہ کے مطابق ہو گئی. تو یہ تو حلیات بسیطہ ہمیشہ جھوٹے ہوں. اس قانون کے مطابق تو حلیات بسیطہ ہمیشہ جھوٹے ہوں گے، کیونکہ حکایت کے مرتبے میں ہے وجود رابطی اور محکی عنہ کے مرتبے میں نہیں ہے. تو حکایت اور محکی عنہ میں مطابقت ہے، سمجھو بات. تو یہ کہاں یار، یہ تو تم نے بڑا معاملہ خراب کر دیا کہ حلیات بسیطہ ہمیشہ جھوٹے ہوں، کوئی حلیہ بسیطہ جو ہے وہ سچا نہیں ہوگا. سمجھے ہو؟ یہ دو سوالات یہاں پر لما کانا سے ان دو سوالات کا جواب سمجھ آ گئی ہے.
یہاں تک آپ نے آج عبارت پڑھی ہے. فرماتے ہیں میاں ہم نے جو کہا کہ حلیات مرکبہ وجود رابطی پر مشتمل ہے، محکی عنہ کے درجے میں مشتمل ہے. تم نے اعتراض کر دیا کہ محکی عنہ کبھی خارجی ہوا تو کبھی ذہنی ہوا، تو ذہنی ہوا تو ٹھیک ہے لیکن خارجی ہوا تو کیسے مشتمل ہے؟ سمجھا گئی ہے؟ کیونکہ وجود رابطی تو معقولات ثانیہ میں سے ہے، وہ تو ذہنی چیز ہے، تو وہ خارج میں کیسے آئے گا؟ یہ اعتراض کر دیا. اس کا جواب یہ ہے یار کہ تم نے کیا سمجھا، وجود رابطی کے ہم نے دو معنی پہلے کر دیے. ایک وجود رابطی بمعنی اول، بمعنی نسبت حاکیہ ایجابیہ. دوسرا وجود رابطی بمعنی احد اعتبار ہے. سمجھائیے، وجود فی نفسہ لغیرہ جو ہے اراض منضمہ، ان کے دو اعتبارات میں سے ایک اعتبار کا نام ہے. سمجھائیے، تو جو وجود رابطی معقولات ثانیہ میں سے ہے وہ وجود رابطی بمعنی اول ہے. اور ہم نے جو یہاں کہا کہ حلیات مرکبہ محکی عنہ کے درجے میں وجود رابطی پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ وجود رابطی بمعنی ثانی. سمجھا گئی ہے؟ وہ وجود رابطی بمعنی ثانی پر مشتمل ہوتے ہیں. سمجھا گئی ہے؟ اور حلیات بسیطہ میں محکی عنہ کے درجے میں میاں وجود رابطی بمعنی ثانی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حلیات بسیطہ میں محمول کون ہے؟ وجود. پڑھ چکے ہو کہ حلیہ بسیطہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں محمول وجود ہو، اور جس میں محمول وجود نہ ہو، کوئی اور عرض ہو، تو وہ حلیہ مرکبہ. یاد ہے تعریفات میں؟ تمہیں جہاں پر حلیہ بسیطہ ہے وہاں محمول کیا ہوگا؟ وجود الشیء. زید موجود، تو زید موجود کا محکی عنہ کیا چیز ہے؟ موجودیت زید. نفسی موجودیت زید، یہ اس کا محکی عنہ ہے. تو وجود الشیء تو عینہ، تو وہاں تین چیزیں ہوئی. وہاں نسبت ہو نہیں ہوتی، وجود رابطی بمعنی ثانی نہیں ہے وہاں پر. وہاں تو موجودیت الشیء ہے بس محکی عنہ کے درجے میں، برخلاف حلیہ مرکبہ کے کہ حلیہ مرکبہ میں محمول کون ہے؟ وجود کے علاوہ اور اعراض. تو اور اعراض کا تو ثبوت یا سلب ہوتا ہے نا اپنے معروض کے لیے. سمجھائیے، تو جو اور عرض ہے اس کا احد اعتبار ہے وجود بمعنی ثانی، وجود رابطی بمعنی ثانی تو ہے نا یہاں پر. اس لیے مرکبات میں وجود رابطی بمعنی ثانی محکی عنہ کے درجے میں موجود ہے، لیکن وجود رابطی بمعنی ثانی ہے، بمعنی اول نہیں ہے. تو جو معقولات میں سے ہے وہ بمعنی اول ہے، اور یہ معقولات ثانیہ میں سے نہیں ہے. لیا یہ تو خارج میں بھی پایا جا سکتا، ذہن میں بھی. تو اگر محکی عنہ خارج میں ہے تو یہ خارج میں مشتمل ہے اس کے اوپر، محکی عنہ ذہن میں ہے تو یہ ذہن میں مشتمل ہے اس کے اوپر. سمجھے ہو بات؟ شیوخ کھوپڑی کے اندر گئی کہ بعد نہیں پتہ نہیں کدھر گئی، باہر چلی گئی. کسی کی کھوپڑی کے اندر بھی گئی ہے.
وہی ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات ہو. اس لیے وہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو تو معقولات کے سامنے حقیانو جو ہے وہ کبھی خارجی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اور دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا جو تم نے کہا کہ وہ تو صادقانی ہوگا. کون سا؟ بسیطہ، کیونکہ وہاں حکایت محکیانو کے مطابق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہاں محکیانو ہے کیا؟ موجودیت الشیء. سمجھائیے. تو محکی عنہ میں موجودیت الشیء، کیوں تو اس کے محمول میں کیا ہے؟ وجود. زید الموجود. تو زید الموجود ان کا محکی عنہ کیا ہوگا؟ وجود زید. سمجھائیے. تو یہاں وجود رابطی بمعنی ثانی ہے؟ نہیں ہے میاں. اس لیے وہ وجود رابطی بمعنی ثانی پر مشتمل اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہاں وجود رابطی بمعنی ثانی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا بسائط میں. سمجھ آ گئی ہے؟ وجود رابطی بمعنی ثانی کا تو یہاں بسائط میں تصور ہی ہے. اس کا تو محکیانو ٹوٹلی کیا چیز ہے؟ وجود زیدن، موجودیت زید، کیونکہ وجود اس کا عین ہے. وجود کا مسئلہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو موجودیت زید یہ ہے محکیان بسائط میں. تو وہاں وجود رابطی بمعنی ثانی ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ مطابق نہیں ہے محکیانوں کے، لہذا ہمیشہ کاذبہ ہوگا. وہ مطابق ہے محکیانوں کے. سمجھ آئیے؟ چلو جی ترجمہ کرو میاں. ولما كان الوجود عبارة عن نفس موجودیت الشیء. دیکھا وجود عبارت ہے کس سے؟ نفس موجودیت الشیء سے. تو بسائط میں آپ کہتے ہیں زید الموجود، تو زید الموجود کا کیا معنی؟ نفس موجودیت زید، یہ معنی ہو گیا. لا شیئا بہ الموجودیت، لا شیئا وجود شیء شیئا بہ الموجودیت نہیں ہے کہ تم تیسری چیز بھی نکال دو یہاں پر. سمجھائیے. بلکہ وجود الشیء عبارت ہے کس سے؟ عن نفس موجودیت الشیء. بس یہ اب بسائط میں کوئی تیسری شے نکلی تو لہذا وہاں پر محکیانوں میں تیسری چیز نہیں ہوتی. سمجھے وہ بات؟ اچھا. ووجود الاعراض فی انفسها هو وجودها لمحالها سوى العرض الذي هو الوجود. وجود والا عرض نکال دو کیونکہ مرکبات میں محمول وجود نہیں ہوتا. وجود باقی اعراض ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ وجود الاعراض فی انفسها، وہ جو اعراض منضمہ ہیں ان کا وجود فی انفسها کیا چیز ہے؟ وہ وجودها لمحالها. عرض کا وجود فی نفسی ہی کیا چیز ہوتی ہے؟ وجود للمحل. سمجھ آئیے؟ یہ تو میاں وجود للمحل جب یہ ہو گیا سوى العرض الذي هو الوجود كما هو المشهور عندهم، جیسے یہی فرق مشہور ہے حکماء میں کہ بھائی وجود الشیء اگر وجود محمول ہو قضیے میں تو اس کا محکی عنہ کیا چیز ہے؟ نفس موجودیت الشیء. نفس موجودیت الشیء. تو وہاں تیسری شے نکلتی نہیں. اگر اعراض منضمہ وجود کے علاوہ جو اعراض منضمہ سواد بیاض وغیرہ وہ اگر محمول ہو تو وہاں پر وجود السواد للجسم. وجود السواد کا کیا مطلب ہے؟ وجود السواد للجسم. تو وجود السواد للجسم میں تیسری چیز اب نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی؟ ایک ہے سواد، ایک ہے اس کا وجود، ایک ہے جسم. تو یہاں تو محکیانوں میں تیسری چیز نکل آئی نا.
تو وہ تیسری چیز کیا چیز ہے؟ وہ وجود رابطی بمعنی ثانی ہے. اس لیے حلیات مرکبہ میں تو میاں محکیانو کے درجے میں وجود رابطی بمعنی ثانی موجود ہے اور بسائط میں نہیں ہے. سمجھے ہو بات؟ اچھا میاں کما هو المشهور عنده ومصرح في كلام الشيخ الرئيس وغيره من رؤساء هذا الفن. سمجھائیے کہ یہ تصریح موجود ہے شیخ رئیس اور دوسرے رؤساء جو اس فن کے ہیں حکما، ان کے کلام میں اس کی تصریحات موجود ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا فالمحکی عنہ للحلیات البسیطۃ. دیکھو اب تصریح کرتے ہیں، تفصیل کرتے ہیں، فا تفصیلیہ ہے کہ محکی عنہ حلیات بسیطہ میں لیس الا نفس موجودیت الموضوع موجبہ میں او انتفاعہ فی نفسہ. یہ سالبہ میں سمجھ میں آ گئی ہے؟ بسیطہ میں محکی عنہ کیا چیز ہے؟ نفس موجودیت الموضوع. زید موجود، زید موجود کا محکی عنہ کیا چیز ہے؟ نفس موجودیت زید. نفس زید لیس بموجود محکی عنہ کیا چیز ہے؟ انتفاع موجودیت شے، سلب موجودیت شے، یہ محکی عنہ ہے. تو اس میں کوئی تیسری چیز یعنی وجود رابطی بمعنی ثانی نکل سکتا، لہذا وہاں نہیں ہے مشتمل. محکی عنہ کے درجے میں بسائط تو وجود رابطی پر مشتمل نہیں ہے. سمجھے ہو؟ اچھا والمحکی عنہ للحلیات المرکبۃ. ہاں مرکبات میں محکی عنہ جو ہے وہ وجود المحمول فی نفسہ او عدمہ کذالک یعنی للموضوع. سمجھ آئیے؟ محمول کا ثبوت ہے یا محمول کا سلب ہے، محمول کا ثبوت، محمول فی نفسہ فی ذاتہ کا ثبوت موضوع کے لیے، یا محمول فی نفسہ فی ذاتہ کیونکہ عارض ملزم ہے نا، تو اس کا وجود فی نفسہ یعنی اس کا ثبوت فی نفسہ کس کے لیے؟ موضوع کے لیے. لیکن علی ان یکون فی الغیر، کیونکہ عارض ملزم ہے تو اس کا اعتبار فی الغیر تو ہے نا، وجود رابطی بمعنی ثانی ہے نا، علی ان یکون فی الغیر. سمجھ آئیے؟ جب یہ ہوا میاں حلیات بسیطہ میں یہ اور حلیات مرکبہ میں محکی عنہ یہ ہو گیا تو فقط ظہر الفرق بینہما فی درجۃ المحکی عنہ. سمجھے؟ محکی عنہ میں بسائط بینہما، بسائط اور مرکبات کے درمیان میں فرق ظاہر ہو گیا. سمجھ آئیے؟ باجتماع احداہما علی الوجود والعدم الرابطیین بالمعنی الثانی. دیکھا کہ ایک قسم جو ہے کون؟ مرکبات، وہ مشتمل ہیں وجود اور عدم رابطی بمعنی ثانی پر محکی عنہ کے درجے میں، ہاں دون الاخرى. اور وہ دوسری قسم بسائط وہ محکی عنہ کے درجے میں وجود رابطی بمعنی ثانی پر مشتمل نہیں ہے. یہ بات ختم. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ دو سوالات کا جواب آ گیا اس تقریر میں. اب بسائط اپنے محکی عنہ کے مطابق بھی، لہذا ایسا نہیں ہے کہ بسائط ہمیشہ کاذبہ ہوں. اور دوسرا بھی کہ تم نے کہا کہ بھئی یہ تو معقول ثانی میں سے ہے وجود رابطی، تو وہ تو خارج میں ہوتا نہیں ہے، تو یہ محکی عنہ اگر خارجی ہوا تو وہ پھر کیسے مشتمل ہوگا اس کے اوپر؟ اس کا جواب بھی کہ وجود سے مراد وجود رابطی بمعنی ثانی ہے، بمعنی اول نہیں ہے. معقولات ثانیہ میں سے بمعنی اول ہے، بمعنی ثانی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس اب کہتے ہیں میاں دیکھو اب ایک اور بات بھی واضح ہو گئی ہے میاں کہ حلیات بسیطہ کو بسیطہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو
حلیہ تو قضیہ ہے نا، تو قضیہ تو مرکب تام ہوتا ہے، تو وہ بسیط ہے. بسیط تو شے واحد ما لا جزء له، جس کی جز نہ ہو. تو یہ حلیہ بسیطہ، یہ بسیطہ اس میں تو موضوع محمول ہے، تو یہ بسیط کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اور مرکبہ کو مرکبہ کیوں کہتے ہیں؟ دونوں مرکبہ ہے یار، مرکبہ کہے تو دونوں کو مرکبہ کہو گا. سمجھ آئیے؟ یا حکایت کے درجے میں لے جاؤ تو پھر دونوں پر سوال ہوگا کہ حکایت کے مرتبے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، جو درابطی پر دونوں مشتمل ہیں، تو دونوں مرکبات ہیں. تو جب دونوں مرکبات ہیں تو ایک کو بسیطہ دوسرے کو مرکبہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے نا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ وعلیہ مدار التسمیۃ بالبساطۃ والترکیب، کہ اس محکی عنہ پر دار و مدار ہے. ہاں، تسمیہ کا دار و مدار حکایت پر نہیں ہے، محکی عنہ پر ہے. تو محکی عنہ کے مرتبے میں بسائط کا محکی عنہ کیا ہے؟ بسیط. وجود الشیء بسیط. اور محکی عنہ کے مرتبے میں حلیات مرکبہ کیا ہے؟ مرکبات. اس لیے ان کو مرکب کہتے ہیں. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وعلیہ، اسی محکی عنہ کے مرتبے پر مدار ہے تسمیہ کا بالبساطۃ والترکیب. سمجھا گئی ہے؟ چلو.